الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. بزرگان محترم، سامعین اعظام، میں نے قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور اور معلوم آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کو پڑھتے ہی اکثر احباب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عنوان کیا ہے اور کس موضوع پر گفتگو کی جائے گی اور کس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے. لیکن سبھی کی حالت ایسی نہیں ہوتی. بعض احباب کو آیت معلوم ہوتی ہے لیکن آیت کا تقاضا معلوم نہیں ہوتا، اور پھر جو احباب کو آیت کا تقاضا معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس آیت کے تقاضے پر عمل نہیں ہوتا. تو یہاں جمعہ کے دن یا کسی اور محفل میں اسی طرح کے باتوں کا احساس دلایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو، ہمارے اندر ایک مضبوط ارادہ اجاگر ہو اور ہم اپنی موجودہ زندگی میں کچھ تبدیلی لانے کے بارے میں غور کر سکیں. اور اس کا مؤثر اور آسان ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو پیش کیا جائے، احادیث کو پیش کیا جائے اور حضرات انبیاء کی زندگیوں کا حوالہ دیا جائے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کے نقشے کو ذہنوں کے قریب کرنے کی کوشش کی جائے، اولیاء اللہ اور دین کے سلسلے میں جو بالکل پکے اور سنجیدہ ہیں ان کے احوال کو بھی پیش کرنے اور بتانے کی کوشش کی جائے. غرض اس طرح کا ایک پھیلا ہوا کام ہوتا ہے اور وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن کوشش کی جائے گی کہ جتنی باتیں اس وقت آسانی کے ساتھ کہی جا سکیں وہ کہہ ڈالیں. کافی نہ ہوئی تو کیا ہوا، مفید ضرور ہو جائے گی. بزرگان محترم، آج کے اس مادیت کے دور میں ہم یہ بات اکثر لوگوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کے اثر کی وجہ سے بہت سارے لوگ مال کی بہتات کو اور مادی سہولتوں کو اور دنیاوی چیزوں کے فراوانی کو، عہدہ اور منصب کے مل جانے کو اور بڑی بڑی تجارتوں پر ان کا قبضہ اور ملکیت حاصل ہو جانے کو ایک کامیابی تصور کرتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ میں تو کامیاب ہو گیا اس لیے کہ میری تجارت کا یہ عالم ہے اور مجھے اتنا بڑا عہدہ اور منصب مجھے حاصل ہے اور میرے پاس اتنا مال ہے
اور میرے پاس اتنی جائیداد ہے اور میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، ایسا کھانا ہے، ایسی سواریاں ہیں، ایسے کپڑے ہیں اور ایسے جوتے ہیں، اور دنیا کی ایسی ایسی معلومات اور اس طرح کے عصری علوم مجھے حاصل ہے. لیکن یہ سوچ، اگرچہ کہ اس سوچ والے آج کثرت سے پائے جاتے ہوں گے، اور بہت سے لوگ اسی ماحول سے متاثر ہو کر، جن کو دولت میں کمی ہے، تجارت میں کمی ہے، مال میں کمی ہے، عہدہ معمولی ہے، وہ لوگ ہو سکتے آئے کہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں تو ناکام ہو گیا. اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے مالداری کا ایک اثر ہے، غریبی کا ایک اثر ہے، عہدے کا ایک اثر ہے، عہدے کے نہ ملنے کا ایک اثر ہے، ایجوکیشن کا ایک اثر ہے، ایجوکیشن کے نہ ہونے کا ایک اثر ہے. اس کی کچھ راحتیں ہیں، اس کی کچھ مشکلات ہیں، اس کی کچھ آسانیاں ہیں، اس کی کچھ دشواریاں ہیں. لیکن ایک مومن کی سوچ، ایک دینی تعلیم یافتہ کی سوچ اور ایک علماء کی ہمنشینی اختیار کرنے والے کی سوچ اور بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے کا سوچنے کا انداز ایسا نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا کی مصیبت بھی ہے اور دنیا کی راحتیں بھی ہیں اور دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور دنیا کی مصائب اور پریشانیاں بھی ہیں، لیکن اصل پریشانی یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. یہ ہے اصل پریشانی کی بات. وہ ایسا سوچتا ہے جسے دینی علم ہو، دینی محفلوں میں بیٹھا ہو، دینی حلقوں میں بیٹھتا ہو، آخرت کے سلسلے میں غور و فکر کرنے والا ہو، وہ یہ سوچتا ہے کہ اصل چیز تو اللہ کا ذکر ہے، بڑی چیز تو اللہ کا ذکر ہے، سکون کی چیز تو اللہ کا ذکر ہے، حاصل کرنے کی چیز تو اللہ کا ذکر ہے، پانے کی چیز تو اللہ کا ذکر ہے. اگر ذکر اسے نہ ملے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو محروم ہو گیا. اگر ذکر نہ ملے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ناکام ہو گیا، اس لیے کہ میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. ذکر سے محروم ہو کر اگرچہ کہ اسے عہدہ و منصب ملے، اسے حکومت کا عہدہ مل جائے یا کسی قسم کا بڑا عہدہ مل جائے، لیکن اگر اسے ذکر نہ ملے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا ہے. اس کا اصلی سکون، اس کی اصلی نظر اللہ کے ذکر پر ہے. اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے اور مومنوں کی تعارف کے طور پر یہ آیت سامنے آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم سب لوگوں کا یہی حال ہے یا حال ہونا چاہیے. اگر کوئی ماحول کا خارجی اثر نے اسے متاثر کر دیا ہے تو اس خارجی اثر کو دور کیا جائے، اس کا علاج معالجہ کیا جائے، اس کے لیے روحانی نسخہ استعمال کیا جائے. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں یا جیسے ہم لوگ ایمان والے ہیں، ایمان لانے والوں کی یا ایمان والوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو مطمئن پاتے ہیں. ان کے دلوں کو راحت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، ان کے دلوں کو ٹھنڈک اللہ کے ذکر سے ان کو حاصل ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں اللہ کا ذکر پہلے، اللہ کا ذکر ہے تو پھر سب کچھ ہے. اگر اللہ کا ذکر نہیں تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گویا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. ان کا یہ حال ہوتا ہے، ان کی یہ صورت حال ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ذکر کے چھوٹنے پر ان کو رونا آ جائے. آج جو لوگ ذکر سے غافل ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذکر کوئی معمولی چیز ہے. یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ذکر کی حقیقت سے واقف نہیں ہے.
ذکر کی فضیلت سے واقف نہیں ہے، ذکر کے نفع سے واقف نہیں ہے. جو آدمی اللہ کے ذکر کے نفع سے واقف ہو جاتا ہے تو پھر وہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے. قرآن کریم میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے کلام میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد فرماتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اسے یاد کرے. ذکر بہت بڑی دولت ہے. موضوع پھیلتا جائے گا، موضوع طویل ہوگا. میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ ذکر کیا چیز ہے. اور آگے آیت میں کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یاد رکھ لو یہ ان کا خیال یوں ہی نہیں ہے، یہ بے دلیل نہیں ہے، یہ بے بنیاد نہیں ہے. اصل بات بھی یہی ہے کہ دلوں کو چین و سکون تو اللہ ہی کی یاد سے ہے. بات بھی ایسی ہی ہے جیسے مومن بندے سوچ رہے ہیں. جو ذاکر ہے اس کے دل کو سکون ہے، جو ذاکر نہیں وہ بے چین ہے. اس کا دل بے قرار ہے، اس کا دل بے چین ہے. جو ذاکر ہے اسے چین ہے. اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ ذکر کسے کہتے ہیں. ذکر کے معنی ہیں اللہ کی یاد کے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کی یاد کتنی بڑی چیز ہے. ذکر اللہ کے یاد کرنے کو کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ ہے ذکر. یہ بہت بڑی دولت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی نماز کو آتا ہے، 5 وقت کی نماز کو آنا ہی رہتا ہے، نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت ثواب ہے، اس کے لیے بڑا اجر ہے. اس میں کون سی مشقت ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا کوئی مشقت کا کام نہیں ہے، آسان کام ہے. لیکن اس آسان کام کا بڑا اجر ہے. علماء کے نزدیک، بزرگوں کے نزدیک یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ مواقع انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو بھی اس کی زندگی کے ایام ہیں، 60-70 سال کی جو زندگی ہے اور اسے ہر دن مل رہا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو دن مجھے ملا ہوا ہے وہ میری آخرت کے تیاری کی طرف جا رہا ہے یا میں آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہوں. اگر اسے آخرت کی فکر ہے تو پھر جو دن اسے ملا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کو وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنا دین بھی بنائے گا. صرف دنیا کی زندگی کرنا دن کو حاصل کر کے، صرف دنیا کی فکر کرنا راتوں کے اندر، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی. صرف دنیا کی فکر ہے، ہر وقت دنیا کی فکر، دکان کی فکر، مکان کی فکر، دنیا کے کاموں کی فکر کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ نہیں کرے گا تو پھر ضرورتیں کیسے پورے ہوں گی. مال حاصل کرے منع نہیں ہے. ہمارا اسلام روحانیت کا مذہب نہیں ہے، دنیا ترک کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے. لیکن اس کا ایسی اس کی دھن سوار کر لینا، ایسی اس کے اندر جو ہے مشغولیت اختیار کر لینا کہ آدمی اب نمازوں کا نہیں ہے، آدمی اب تلاوت کا نہیں ہے. یہ کہاں کی دانش مندی ہے بھائی؟ یہ کہاں کی دانائی ہے؟ یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ آدمی دکان کرے، مکان کرے، دولت کمائے، بے شک منع نہیں ہے. ملازمتیں کرے اور تجارتیں کرے یا اس کے لیے جو کام ہے کرنا کرے، لیکن اذان ہو جائے تو نماز کی فکر کرے، روزانہ نمازوں کی پابندی کرے.
روزانہ ذکر کی پابندی کرے، تلاوت کی پابندی کرے. ایسا دن آئے یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے، وہ بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کے کاموں میں لگ کر آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرے، کسی قسم کی کوئی تیاری ہی نہ کرے. تیاری کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنا چاہیے. ہمارے دن میں اس بات کا موقع ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا نام لیں، اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں. اس کا موقع ہمارے دن میں نکلنا چاہیے. اور ہم جو لا الہ الا اللہ کہیں، یہ بھی ذکر ہے. درود شریف پڑھے، یہ بھی ذکر ہے. کئی قسم کے ذکر ہے. درود شریف کا پڑھنا ذکر، اور جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ذکر، اور اسی طرح استغفار پڑھنا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیہ کلمات کہنا ذکر، بار بار اللہ کا نام لینا، اللہ 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 کہنا ذکر. بلکہ ذکر کا انحصار صرف زبان تک ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ذاکر صرف زبان سے ہی ذکر کرتا ہے، بلکہ ذکر تو کانوں سے بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اللہ کا کلام زبان سے پڑھ نہیں رہا، یہ بھی ذکر ہے. اللہ نے اللہ کے اپنے کلام کو پڑھنے کو ذکر سے تعبیر کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے جو ہے قرآن کریم کو عطا فرمایا. ایک اللہ اللہ کو یاد کرنے والا ذکر بھی تلاوت بھی کرتا ہے. تلاوت بھی بہت بڑا ذکر ہے. جب ایک آدمی تلاوت کرتا ہے تو وہ ذاکر ہے، تلاوت کرتے بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے. تسبیح پر انحصار نہیں ہے. کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے لیکن اللہ اللہ، وہ بھی ذکر ہے. کوئی قرآن کریم کھول کر اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، وہ بھی ذاکر ہے. اگر تلاوت نہیں کرتا ہے تو پھر اس ذکر سے غافل ہے. اسے ایسا دن نہیں آنا چاہیے کہ کچھ بھی قرآن شریف نہ پڑھے. ایک پارا یا آدھا پارا یا پاؤ پارا یا کم از کم ایک رکوع روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا توشہ ہمارے اعمال میں ہونا چاہیے. کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے تو ذاکر ہے، ذکر کر رہا ہے. کوئی تلاوت سن رہا ہے کہ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ سنیے. تلاوت کا سننا یہ کانوں کا ذکر ہے. کان تو سن ہی سکتے ہیں نا، کان تو بول نہیں سکتے. اللہ کے ذکر کو سننا وہ کانوں کا ذکر ہے. ایک آدمی قرآن کریم پڑھتے پڑھتے بھی قد طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنکھوں کا کام تو یہی ہے نا کہ اللہ کی محبت میں روئے، اللہ کے خوف سے روئے. جب کوئی آدمی ایک آیت پڑھ کر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، دیکھو ذاکر آنکھوں سے ذکر کر رہا ہے. ایک آدمی اللہ کی محبت میں سرشار ہو رہا ہے اور محبت میں اللہ اسے رلا رہے ہیں، وہ رو رہا ہے. آپ حضرات صحابہ کی تلاوت اٹھا کر دیکھیں کہ رقت طاری ہو رہی ہے. ایک صحابی رسول تلاوت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ ایک حالت طاری ہو رہی ہے. اسی طرح ایک آدمی استغفار کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب اس سے کوئی گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے تو ایک ذکر کا سہارا لیتا ہے اور اپنے اوپر پریشانی لاحق کر لیتا ہے کہ میں گناہ کر لیا. بزرگوں نے لکھا ہے ایک مومن کی زندگی جیسے ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک مومن کی زندگی گناہوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی مومن کہلائے اور غیبی حقائق پر ایمان لائے اور وہ مومن کہلاتا ہے اور محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے اور اس کی شہادت دے رہا ہے.
کیونکہ ذکر ایک طرح کی شہادت ہے. جب آدمی کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ کہتا ہے اللہ میرا پاک ہے تمام عیوب سے. وہ کہتا ہے الحمدللہ میرا اللہ قابل تعریف ہے. وہ کہتا ہے اللہ اکبر، وہ کہتا ہے میرا اللہ سب سے بڑا ہے. اس کی بلندیوں سے بھی وہ غافل نہیں ہوتا. وہ یوں ہی زبان سے اللہ اکبر نہیں کہتا، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، معبودان باطل کی نفی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی اس کے دل کے اندر تصدیق پائی جاتی ہے، اور اسی کی ترجمہ بھی اس کی زبان سے ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کی شکل میں. اس کے الفاظ تو لا الہ الا اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے قلب کی تصدیق اس ذکر کی روح ہوتی ہے جو اسے آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے. ایک آدمی مومن ہو کر گناہ کرنا اس کی ذات سے بہت بعید چیز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی مومن ہو کر گناہ کر رہا ہے تو بزرگان دین لکھتے ہیں غیر شریفانہ زندگی گزار رہا ہے. یہ ایک شریفانہ زندگی کا تصور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی مومن ہو کر گناہ کرے، لیکن کیونکہ نفس کبھی ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، آدمی کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن بسا اوقات تنہائی میں یا کسی اور وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اب اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اسے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اسے چین نہیں ملتا، اسے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا؟ اب اس کا سہارا استغفار ہے. اب اس کا سہارا یہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ارے بھائی تم گناہ کر لیے لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. دل کی ندامت کے ساتھ اور اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ یا اپنے رونے جیسی شکل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی تعلیم دی ہے. اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ اور استغفار کرو اور کثرت سے استغفار کرو اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ بھی ذکر ہے. ذکر خدا تعالیٰ کو آپ منہ سے پکارنا یہ بھی ذکر ہے. آنکھوں سے رونا یہ بھی ذکر ہے. کانوں سے سننا یہ بھی ذکر ہے. اور دل میں اخلاص کا لا لینا ذکر ہے. اور دل میں ریاکاری آ جائے یہ دل کی غفلت ہے. دل میں تواضع آ جانا یہ ذکر ہے. اور اسی طرح دل میں تکبر آ جانا یہ دل کی سختی ہے. جب دلوں کی سختی آتی تھی تو سچے پکے فکر آخرت رکھنے والے مومن پہنچ جاتے تھے کہاں؟ ایسی جگہوں پر جہاں وہ بات دور ہوتی ہے. حضرات صحابہ کو رضی اللہ عنہم کو جب ان کو یہ محسوس ہوتا کہ ہمارے اندر ریاکاری گھر کر رہی ہے، ایسا ان کو شبہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فوراً حاضر ہوتے کہ اس چیز کو معمولی سمجھ کر یہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور فوراً حاضر خدمت ہوتے اپنی حالت کو رکھتے. جب انہیں محسوس ہوتا کہ جیسی حالت ہماری ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، یعنی ایمانی حالت، تو فوراً حاضر خدمت ہوتے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، اپنا ایک مسئلہ لے کر پوچھا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے دل کے اندر سختی محسوس ہوتی ہے، یہ ہے میری پریشانی، یہ ہے میرا مسئلہ. پھر انہوں نے اس کا حل بتایا. تو غرض یہ ہے کہ ذکر بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ذکر نہیں کرتے. ذکر نہ کرنے کی وجہ سے دلوں میں سختی آ چکی ہے، دلوں میں جو ہے دل بنجر ہو چکے ہیں. قرآن کریم میں پڑھا جائے تو رونا نہیں آتا، اور نماز میں کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، اور کسی کے حال پر ترس نہیں آتا، اور کسی کے خوشیوں پر خوشی نہیں ہوتی. لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ذاکر بندے بنیں، ذکر کریں.
کثرت کے ساتھ ذکر کریں. ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے, ذکر میں دلوں کے لیے راحت ہے, ذکر سے آدمی اللہ تک پہنچتا ہے, اور ذکر سے اس کے روحانی امراض سے شفا پا جاتا ہے. ذکر سے انسان کا دل بدل جاتا ہے. لہذا بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. کچھ لوگ کریں یا کچھ لوگ نہ کریں ایسا نہیں, ہم میں سے ہر آدمی کو, عام آدمی بھی ذکر کرے, خاص آدمی بھی ذکر کرے, اور طلبہ بھی ذکر کریں, خواص بھی ذکر کریں, چھوٹے بھی ذکر کریں, مرد بھی ذکر کریں, عورتیں بھی ذکر کریں. مشغول لوگ تھوڑا ذکر کرنا چاہے تو کریں, ناغہ نہ کریں, لیکن ذکر کا اثر خراب کر دینے والے گناہوں سے بچیں. علماء کہتے ہیں بہت سارے ناواقف لوگ ایسے ہیں عوام میں سے جو ذکر اور تلاوت کی پابندی کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے, اور پھر ان کو وہ بات محسوس نہیں ہوتی جو قرآن کہہ رہا ہے, جو بزرگان دین سے ہم کو معلوم ہوتا ہے, احادیث کے ذخیرے کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے. حالانکہ خرابی ان کے اندر کی ہے, انہوں نے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا. بہت سارے لوگ ذکر بھی کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے ذکر کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر ذکر کرتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے, استغفار کر لیں گے. ایسا سمجھ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بتایا گیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, یہ کہا گیا کہ حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اگر گناہ کر لوں گا تو بے حیاؤں میں میرا شمار ہوگا, بے شرم گنا جاؤں گا. یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جو ہے تو گناہ کر لیں گے, توبہ کر لیں گے, اسی وقت یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ کروں گا تو یہ بے شرمی کی بات ہوگی, یہ بے حیائی کی بات ہوگی, ایمان والے کے شان کے خلاف بات ہوگی. یہ نہیں کہ توبہ کے اندر اثر نہیں ہے, توبہ کے اندر اثر ہے, لیکن گناہ کے صدور سے پہلے آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے, اگرچہ کہ توبہ کا آپشن اس کے پاس موجود ہے. کیا اگر مفت میں علاج ہو رہا ہے تو آدمی اپنا سر پھوڑ لے گا, اپنے ہاتھ پاؤں کو توڑ ڈالے گا اس لیے کہ نہیں بھائی میرا ہاتھ ٹوٹا تو بھی کیا ہوا, میرا علاج مفت میں ہو جائے گا. ارے اگر کسی خدا نہ خاصہ جو ہے پیر ٹوٹ گیا تو علاج مفت کیا جائے گا, سر میں چوٹ آ گئی تو پٹی باندھی جائے گی. جو ہے علاج ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں ٹکر مار کر سر پھوڑ کر آ کر پٹی بندھواؤ. توبہ کا آپشن موجود ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گناہ پر گناہ کی جسارت کرے اور کہیں کہ میں توبہ کر لوں گا, ایسا نہیں ہے. توبہ کا استعمال ایسا نہیں ہے. مجبوراً اگر گناہ ہو گیا, اے اللہ تیرا حق تو یہ ہے کہ میں گناہوں سے بچ کر زندگی کروں, یہی صحیح ہے, لیکن اب ہو گیا, آپ مجھے معاف فرمائیے. میرے اندر عذاب قبر کی ہمت نہیں ہے, میرے اندر جہنم میں جلنے کی ہمت نہیں ہے, میرے اندر جو ہے آپ کے غضب کی تاب نہیں ہے, میں پریشان ہوں, مجھے معاف فرما دیجئے. میں ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کی نافرمانی کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا. بعض لوگ اس طرح سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. گناہوں سے بچنا بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. ذکر وہ معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کئی جگہ پر. تسبیح پڑھنا بھی ذکر ہے, خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا بھی ذکر ہے. کوئی گناہ کا موقع سامنے آ گیا, ڈر گیا آدمی, اللہ سے ڈر کر اس گناہوں سے بچ گیا, ذاکر ہے. اس کا ذکر ڈرنے کی صورت میں, وہ گھبرا گیا نا, وہ ذاکر ہے. وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا, وہ غافل ہے. خدا سے ڈرنا ذکر, خدا پر مر مٹنا ذکر, اخلاص ذکر, تواضع ذکر, سخا جو ہے اسی طرح نماز ذکر. نماز میں کھڑا ہے, اللہ کی یاد میں کھڑا ہے, اس کے اعضاء ذکر میں لگے ہوئے. رکوع میں ہے, وہ بھی اللہ کی یاد میں, اللہ رکوع میں ہے, اس کا جسم ذکر کرتا ہے. کبھی تو دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے, کبھی زبان پر اللہ کو یاد کرتا ہے, کبھی کانوں سے اللہ کو یاد کرتا ہے, اور کبھی زبان سے بھی, دل سے بھی, جسم سے بھی, ہر اعتبار سے ذکر کرتا ہے.
وہ یہی نماز کی صورتحال ہے۔ یہاں زبان بھی ذکر کر رہی ہے، دل بھی ذکر کر رہا ہے، اور جو ہے جسم بھی ذکر کر رہا ہے، جسم سے کھڑا ہے، زبان سے کلمات ادا کر رہا ہے، یا کانوں سے کلمات امام صاحب کے ذریعے سن رہا ہے، اور دل میں اللہ سے ڈر رہا ہے، اور دل کو بھی نماز میں لگایا ہوا ہے، دل لگا کر، جی لگا کر نماز پڑھ رہا ہے، اور دماغ بھی لگایا ہوا ہے، دماغ بھی نماز میں حاضر ہے، دل بھی نماز میں لگا ہوا ہے۔ نماز میں دل کا کیا کام ہونا ہے وہ کام ہو رہا ہے، نماز میں دل غافل نہیں ہے۔ دماغ کا کیا کام ہے نماز کے اندر، وہ کام ہو رہا ہے، دماغ اپنا کام کر رہا ہے، تو وہ بھی عبادت میں مشغول ہے۔ نہیں، نماز میں آدمی کا جسم موجود ہے، ذہن کہیں اور ہے، نماز میں آدمی موجود ہے، دل کہیں اور ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز دل کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا چہرہ تو جو ہے اللہ کی طرف ہے، بظاہر ہم اللہ کی نماز پڑھ، اللہ کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا دل غافل ہے، کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کی غفلت نظر آئے گی۔ تو ہم ایسے غفلت بھری نماز آخرت کا توشہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ لہذا موقع ہے ہمارے لیے، خیر ذکر کے ضمن میں یہ سب باتیں آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مومن بندہ ملازمت بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، سواریاں بھی رکھتا ہے، گھر بھی بناتا ہے، لیکن وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اس میں وہ راحت پاتا ہے۔ وہ عبادت کرتا ہے، اس میں وہ راحت پاتا ہے، عقائد پڑھتا ہے، اس میں وہ راحت پاتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس میں وہ راحت پاتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اس میں وہ راحت پاتا ہے، اور اسی طرح اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے حالات کو رکھتا ہے، اسی کو اپنی منزل سمجھتا ہے۔ تجارت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، تجارت کو اپنی گزرگاہ سمجھتا ہے، ملازمت کو اپنی گزرگاہ سمجھتا ہے، بلکہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، ذکر تک پہنچ گیا، تلاوت پر پہنچ گیا، استغفار تک پہنچ گیا، دعا تک پہنچ گیا، خوف خدا کے آنسو تک پہنچ گیا، اب سمجھتا ہے کہ اب میں راستے میں نہیں ہوں، میں منزل پر ہوں، اور اسے وہ سکون ملتا ہے جس سکون کا ذکر جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے۔ کہنا یہ ہے بھائیوں کہ دنیا کی چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن اصل مومن کے لیے سرمایہ، اصل مومن کے لیے دولت اللہ کا تعلق ہے۔ اللہ سے تعلق جڑ جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کا اثر انسان کے اوپر ذکر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنا تعلق ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں ذکر کی نعمت عطا فرمائے۔